حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو، حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط سوار کیا تھا بہن بھائی کو، حسین جب کہ چلے محمد و آل محمد. شبیہ امام زمان کھینچتے تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں، زمین مول لی مزاروں کی خاطر، زمین مول لی ہے، مزاروں کی خاطر، زمین پر شہیدی نشان کھینچتے ہیں، تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں، پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، پکاری سکینہ
ستم گر میری بالیاں کھینچتے ہیں، شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں۔ کہا روکے اکبر نے اے درد تھم جا، کہا روکے اکبر نے اے درد تھم جا، کلیجے سے بابا سنان کھینچتے ہیں، شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں۔ کہاں پائے عابد، کہاں طوق بیڑی، کہاں پائے عابد، کہاں طوق بیڑی، یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں، شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ ڈھیلا ہو گیا، چوڑی بنوانا پڑے گی اس کی۔ ڈھیلا ہو گیا، ہٹا دیے اس کو۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن کچھ صحیح ہے، یہ چوڑی ڈھیلی ہو گئی ہے اس کی۔ نہیں ہوتا ہے، چوڑی مس ہو گئی اس کی۔ رہنے دے۔ کچھ نئے اشعار لکھے مرثیے کی شکل میں، 2-4 قطع لکھے ہیں، سماعت فرمائیے گا۔ ابھی جناب مسلم کی شہادت تھی، کربلا کے سب سے پہلے شہید، کوفے میں شہید ہوئے،
پھر جناب حبیب ابن مظاہر کا بھی دن آیا، تو اسی سلسلے میں یہ 4 اشعار لکھنے کی کوشش کی، سماعت فرمائیے گا۔ حسین بولے میرا بھائی حبیب آیا ہے، حسین بولے میرا بھائی حبیب آیا ہے، اور سکون دل نے میرے دیکھو آج پایا ہے، سکون دل نے میرے دیکھو آج پایا ہے، اور خوشی سے بولے حسین آؤ علی اکبر عباس، خوشی سے بولے حسین آؤ علی اکبر عباس، وہ دیکھو کوفے سے میرا طبیب آیا ہے، وہ دیکھو کوفے سے میرا طبیب آیا ہے، حبیب بولے میرا بھائی حبیب آیا ہے، حسین بولے میرا۔ فاتحہ۔ یہ جناب مسلم کے حوالے سے 24 سوال۔ ہر طرف کوفے کی گلیوں سے آ رہی ہے صدا، ہر طرف کوفے کی گلیوں سے آ رہی ہے صدا، اور شہید ہو گئے مسلم سنا رہی ہے صدا، شہید ہو گئے مسلم سنا رہی ہے صدا، اور ہوا کے دوش پہ پہنچی صدا حسین تلک، ہوا کے دوش پہ پہنچی صدا حسین تلک، کیا ہوا کوفے میں رو کر بتا رہی ہے صدا، کیا ہوا کوفے میں رو کر بتا رہی ہے صدا، ہر طرف کوفے کی گلیوں سے آ رہی ہے صدا۔ ایک مطلب اور 2-3 شعر سماعت فرما لیے گا، یہ نیا کلام لکھا تھا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، 2-3 منٹ کا وقت۔ محمد و آل محمد صلوات۔ جب لہو شہیدوں کا خاک میں ملا ہوگا،
پھر ستم کے آنگن میں کب دیا جلا ہوگا، پھر ستم کے آنگن میں کب دیا جلا ہوگا، اور ہر طرف اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، ہر طرف اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، لاشا کیسے ڈھونڈے گی، تیروں سے ڈھکا ہوگا، لاشا کیسے ڈھونڈے گی، تیروں سے ڈھکا ہوگا، اور کہہ رہی تھی یہ زینب شعلوں سے بچا لے رب، کہہ رہی تھی یہ زینب شعلوں سے چھپا لے رب، باقی تھا جو ایک خیمہ آخری جلا ہوگا، باقی تھا جو ایک خیمہ آخری جلا ہوگا، اور تیر اتنا بھاری تھا حرملا نے جو مارا، تیر اتنا بھاری تھا حرملا نے جو مارا، تیر کھا کے اصغر بھی پھول سا کھلا ہوگا، تیر کھا کے اصغر بھی پھول سا کھلا ہوگا، اور جا کے اپنے دادا سے یہ سکینہ بولے گی، جا کے اپنے دادا سے یہ سکینہ بولے گی، راستہ بتا دے تو اے لئی بھلا ہوگا، راستہ بتا دے تو اے لئی بھلا ہوگا، اور یاد ہمیں آتے ہیں آج اکبر و عباس، یاد ہمیں آتے ہیں آج اکبر و عباس، کہہ رہی تھی یہ زینب جب رسن کھلا ہوگا، کہہ رہی ہیں یہ زینب جب رسن کھلا ہوگا، اور کہہ رہی تھی یہ زینب منہ چھپا کے بالوں سے، کہہ رہی تھی یہ زینب منہ چھپا کے بالوں سے، کیسے شام جاؤں گی، شام تو سجا ہوگا، کیسے شام جاؤں گی، شام تو سجا ہوگا، اور جب بھی لکھتا ہے ذاکر کربلا کا یہ منظر، جب بھی لکھتا ہے ذاکر کربلا کا یہ منظر، دل بھی آج ذاکر کا خون میں بھرا ہوگا،
دل بھی آج ذاکر کا خون سے بھرا ہوگا جب لہو شہیدوں کا. محمد وآل محمد صلی اللہ روشن ہے زمیں شمس و قمر آتے رن میں شہزادے اقلیم و ظفر آتے رن میں تھرائے نہ کیوں دل کے دل رون کی ہے آمد دل رو کے آمد ہوشیار خبردار کہ شہروں کی آمد ہوشیار خبردار کہ شہروں کی آمد حیدر کی طرح شیر دلاور انہیں سمجھو شبیر کا ہمدم انہیں یاور نے سمجھو دریائے شرافت کا شناور انہیں سمجھو دریائے شرافت کا شناور انہیں سمجھو حاضر دکھائیں گے خالق کے ولی کا رگوں میں ہے رحمت علی کا ہے شور کے سیلاب کے بسر آتے ہیں رن میں وہاں فوج میں گل تھا ادھر انہیں دی نور بیٹے کفن زینب مظلوم لب پر یہ آئے تھی کہ یا غالب غیوم دونوں نثار قدر میں سرور مظلوم وہ وقت نہ آئے کہ بہن بھائی سے جڑ جائے شبیر کی ہو خیر کمائی مل جائے شبیر کی ہو خیر کمائی میں لٹ جائے منہ دیکھ کے زینب کا یہ کہنے لگے شبیر تلوار میں ان بچوں کو بھیجو ہم شیر کی دست ادب جوڑ کے دونوں نے یہ تحریر ہم آپ کے اقبال سے ہیں صاحب شمشیر ہم آپ کے اقبال سے ہیں صاحب شمشیر بچے ہیں یہ ہمسا کوئی جرار نہیں ہے تلوار
شور کے زینب کے بسر آتے ہیں رن میں چھپا کے خاک میں اصغر کو شیع کہتے چھپا کے خاک میں اصغر کو شیع کہتے نصیب وقت کے دھارے پہ رخ بدلتے زمین بھی راضی نہیں آسمان بھی راضی نہیں تمہارے خون کو ہم اپنے روپ ملتے بنا کے ننھی سی مت میں آنے کر بو بلا حسین گرتے اٹھتے اور سنبھلتے یہ کہا یہ عابد سر نے روکے زینب سے اٹھو لال قیام حسین جلتے اٹھا کے گود میں شمیر یاس و حسرت سے گروہ اصغر پیشی روکے تکتے یہ کہہ کے تم اصغر پہ مامتا روئی یہ ماں سے پوچھ کے کس طرح بچے پلتے کہا یہ تیزا اصغر ماں پریشاں ہو ہمیں تو لوح پہ تحریر کو بدلتے چھپا کے خاک میں اصغر کو شیع کہتے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق
الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی نبینا المؤید ورسولنا المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین نبی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الدائمة على أعدائهم ومعاندهم وظالمهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم وشاكين فيهم أجمعين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان کرام قدر، معزز سامعین کرام، عشرہ مجالس کی یہ 5ویں مجلس ولایت کربلا کے آئینے میں اس عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. اور اگر میری کل کی گزارشات آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی تو آخر بیان میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک شکوہ 8ویں امام کا ہے کہ جب امام کہہ رہے ہیں کہ ہم محرم میں مجالس کا اہتمام اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ جس طریقے سے غدیر بھلا دی گئی کربلا بھلا دی جائے. وہی عرض کیا تھا کہ مولا ہم نے غدیر کو بلایا نہیں، ہم تو ہم تو محافلیں کرتے ہیں، شعراء کو دعوت دیتے ہیں، تبرکات تقسیم کرتے ہیں، نیا لباس زیب تن کرتے ہیں، نہیں. لیکن امام کی نگاہ کہیں اور تھی، جس کو کل میں نے آپ کی خدمت میں واضح کیا کہ تاریخ اسلام کا وہ واقعہ جسے سب سے زیادہ راوی اور رپورٹر ملے وہ ہے واقعہ غدیر، جسے 1,24,000 حاجیوں نے، صحابیوں نے، اس کے ساتھ ساتھ سب کے سب راوی ہوتے ہیں، اس عنوان سے نقل کیا. لیکن تاریخ اسلام کا وہ واقعہ جسے سب سے کم راوی ملے وہ ہے واقعہ کربلا. پھر کیا ایسا ہو گیا کہ کربلا بچوں کو یاد ہے، غدیر اچھوں کو یاد نہیں. یہ گزارشات کل آخر بیان میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. اب یہاں سے بات کو ربط دوں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس غدیر کو لوگوں تک پہنچائے، اس ولایت کے پیغام کو لوگوں تک عام کرے. لیکن یہ اس وقت ہو پائے گا جب ہم ولایت کو حقیقی معنی میں، صحیح معنی میں سمجھ لیں. جب خود سمجھ لیں گے تب ولایت کو دوسروں تک پہنچائیں گے. اور یاد کیجئے میری ابتدائی مجالس کا جملہ کہ ولایت بقا ہے اس قوم کی. اسی لیے آج دشمن جو حملہ آور ہے اس ولایت پر ہے. ہر طریقے سے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس ولایت کو خراب کر دیا جائے تاکہ قوم کا خاتمہ ہو جائے. لہٰذا جس وقت صحیح معنوں میں ولایت ہمارے پاس آ جائے گی تو یہ ولایت نہ صرف دنیا میں بلکہ مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہوگی. اب دیکھیں ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اگر مرنے والا کوئی بندہ مومن ہو اور مر جائے، اچھا ہوتا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ واجب، ہمارے پاس جب واجب کی مثالیں دی جاتی ہے تو واجب کفائی میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ میت کو غسل و کفن دینا ہے. مسلم کی میت ہے تو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اسے غسل و کفن دے. لیکن اگر کسی ایک نے بھی یہ کام انجام دے دیا تو دوسروں پر سے ساقط
ہو جاتا ہے. اسے بولتے ہیں واجب کفائی. اور جب بھی واجب کفائی کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس یہی ایک مثال دی جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ واجب کفائی کی صرف ایک ہی مثال ہے. آپ غور کیجئے، اگر ایک قوم کا بچہ، یوں کہہ لو اگر قوم کا بچہ اپنی غربت کی بنا پر پڑھائی نہیں کر پا رہا ہے تو پھر ساری قوم کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پڑھائے. یہ بھی تو واجب کفائی ہے. آپ غور کر جان گے ابھی. خیر اصل بات جو ہے وہ پہنچا دوں، بات آگئی تو عرض کر دیا. واجب ہے. کیا واجب ہے؟ غسل، کفن، دفن سب کے اوپر واجب. غسل ہوا، کفن پہنا دیا گیا. اب کیا ہے؟ کفن کے بعد نماز جنازہ ہے نہیں؟ نماز جنازہ کے بعد تشییع ہے. ایک بات یہاں بھی کہہ کے آگے بڑھ جاؤں تاکہ یہ باتیں ہماری قوم میں اگر ہے تو ختم ہو جائے. ہوتا کیا ہے، اکثر لوگ تشییع جنازہ کے لیے آگے بڑھتے ہیں. بھئی کیوں بڑھ رہے ہیں آگے؟ کہ مولانا صاحب تشییع جنازہ کا بڑا ثواب ہے، اور ہے بھی. اب روایتیں اٹھائیے، تشییع جنازہ، میت کو کاندھا دینا، اس کے اتنے ثواب ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن ایک جملہ کہہ کے اپنے موضوع تک واپس آ جاؤ. یاد رکھیے، صرف مردوں کو سہارا دینے کا ثواب نہیں بلکہ زندوں کو سہارا دینے کا بھی ثواب ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، ہم مردے کو تو سہارا دیتے ہیں، زندے کو کھینچ لیتے ہیں. یعنی فلاں اوپر پہنچ گیا، اس نے ترقی کر لی، بجائے اس کے کہ ہم بھی وہاں تک پہنچتے، کوشش یہ کرتے کہ اس کو بھی کھینچ کر اپنے برابر میں لا کر کھڑا کر دیا جائے. جبکہ ہونا کیا چاہیے، جس طریقے سے مردے کو سہارا دینا ثواب ہے ویسے زندے کو بھی سہارا دینا ثواب ہے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی برادر مومن کو اتنا سہارا دے کہ اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو تو پروردگار عالم اسے ایک نہیں، دو نہیں، 70 حج مقبولہ کا ثواب عطا کرتا ہے. غور کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ صرف مردے کو سہارا دینے کا ہی ثواب بلکہ زندے کو سہارا دینے کا بھی ثواب ہے. خیر اصل موضوع جو ہے وہاں سے ہم نہ ہٹ جائے، بات آگئی تو ذکر کیا. غسل ہوا، کفن دیا، میت آمادہ ہے، مولانا صاحب کھڑے ہوئے ہیں، مومنین کا مجمع ہے، نماز میت شروع ہوئی. مولانا نے ایک تکبیر کہی، دوسری تکبیر کہی، تیسری تکبیر کہی، چوتھی تکبیر کہنے کے بعد جب آخری تکبیر کے دعائیں پڑھنا شروع کی تو مولانا صاحب نے کہا اس میت کے حوالے سے، اللہم لا نعلم منہ الا خیرا. اے پروردگارہ، اس مرنے والے سے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا تو غور کیجئے. جملہ پڑھا بھی جاتا ہے، ترجمہ میں نے بتایا، آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں. اللہم لا نعلم منہ الا خیرا. اے پروردگارہ، اس مرنے والے سے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. اچھا، اتفاق سے جو مرا ہے وہ میرا دوست ہے، نعوذ باللہ خاکم بدین. فرض کیجئے میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھ کے جوا کھیلتا تھا، نعوذ باللہ. میں جانتا ہوں کہ ایک گلاس میں 2 جام بنا کے ہم دونوں پیا کرتے تھے. میں جانتا ہوں کہ جھوٹ بولنے کا عادی تھا. میں جانتا ہوں کہ غیبتوں سے بھرا ہوا تھا. میں جانتا ہوں کہ زمین غصب کرتا تھا. میں جانتا ہوں کہ بھائیوں کا حق مارتا تھا. اس کے باوجود بڑے کر و فر کے ساتھ کھڑے رہ کے کہہ رہا اللہم لا نعلم منہ الا خیرا. اے پروردگارہ، میں اس مرنے والے سے خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتا. اچھا، میں مولانا صاحب بھی تو گواہی دے رہے ہیں، اور قوم کے اکثر لوگ ہیں جنہیں مولانا صاحب جانتے ہیں کون کس مزاج کا ہے، کس کی حالت کیسی ہے. تو بھئی مسئلہ کیا ہے؟ کیا یہ جو لوگ مومنین گواہی دے رہے ہیں یا مولانا صاحب مل کے گواہی دے رہے ہیں، کیا سب کے سب غلط ہے، سب کے سب جھوٹے ہیں؟ اچھا، ایک اور بات کہہ دوں، اگر یہ گواہی ہماری عدالتوں میں ہوتی تو مان بھی لی جاتی. بھئی پیسے کھلا دیا، رشوت دے دی، صحیح غلط جھوٹ سب کچھ قبول. لیکن ایسے عادل حقیقی کی بارگاہ میں کہ جہاں نہ گواہ کی ضرورت ہے
یا یوں کہہ لیا جائے نہ وٹنس کی ضرورت ہے، وہاں تو عالم یہ ہے کہ بات تو دور کی بات، فکروں اور آنکھ کے اشاروں کو بھی جانا جاتا ہے۔ تو اس عادل حقیقی کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر یا کھڑے ہو کر اتنے سارے لوگ مل جل کے گواہی دے رہے ہیں، اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، اے پروردگارا ہم اس مرنے والے سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ یا تو یہ مان لیجئے کہ سب کے سب جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، سب کے سب غلط بول رہے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کوئی اور بات ہے جس کا اشارہ نماز میت میں کیا گیا ہے۔ چلو چل کے تاریخ کے صفحات میں اس خیر کو تلاش کرے کہ یہ خیر ہے کیا جس کا تذکرہ نماز میت میں کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کے صفحات پلٹنا شروع کیے، ایک مقام دکھائی دیا جہاں صحابہ رسول کہہ رہے تھے حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ سمجھ میں آ گیا، چلو چل کے دیکھتے ہیں ماجرا کیا ہے۔ جب اصحاب رسول کے ساتھ چلے تو غدیر کا میدان تھا، دستے رسالت پر علی تھے، اللہ کا رسول کہہ رہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ سمجھ میں آ گیا اس خیر سے مراد کوئی اور خیر نہیں، ولایت علی ابن ابی طالب۔ عزیزان گرامی، حق بھی یہ ہے، نماز آ چکی، روزہ آ چکا، حج بیان ہو چکا، زکوٰۃ و خمس سب بیان ہو چکے، اب چل کے دیکھو ہو کیا رہا ہے۔ تو کہا ولایت علی کا اعلان ہے، تو سمجھ میں آیا یہ وہی خیر ہے جس کا تذکرہ نماز میت میں ہو رہا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں، خود چھٹے امام سے آنے والے نے پوچھا مولا فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، نماز میت ہونے والی ہے، جانتا ہوں بڑا گنہگار تھا، بڑا بدکار تھا، مولا کیسے جا کر گواہی دے دوں؟ اللہم لا نعلم منہ الا خیر، پروردگارا میں اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ امام نے کیا کہا پتہ ہے؟ اس کے دل میں ہماری ولایت تھی کہ نہیں تھی؟ کہ مولا ولایت تو تھی، کہ جا کر گواہی دے دو اللہم لا نعلم منہ الا خیر۔ یہ میرے جملے نہیں، یہ امام نے کہا۔ تو یہ میں نے کہا دنیا میں بقا کا راز ہے یہ ولایت، مرنے کے بعد بھی جہاں سے نماز میں یہ شروع ولایت نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اب آئیے قبر کے مرحلے کو بھی پار کر لیجئے، فضیلت ولایت آپ تک پہنچ جائے گی۔ آج وقت رہا تو معنی ولایت بالکل آسان طریقے سے اپنے بچوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تاکہ حقیقی معنوں میں ولایت کو سمجھا جائے۔ ایک جملہ میں تیسری مجلس میں کہا تھا، ہمارے پاس مس کانسیپٹ یہ ہے کہ محبت اور ولایت کو ایک ہی سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ محبت تو ہم آپ کیا بعض ایسے ہندوز ہیں جو امام حسین امام علی سے محبت کرتے ہیں، اگر جو محبت ہے وہی ولایت ہے تو ہم میں اور اس میں فرق کیا؟ کتنے فرقے کے لوگ ایسے ہیں کہ محبت اور عقیدت ان کے پاس ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محبت اور ولایت ایک ہی شے کا نام ہے۔ جی نہیں، محبت اور ولایت دونوں ایک نہیں ہے۔ محبت تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن سب کے پاس ولایت نہیں ہے۔ یا ایک فرق کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، یاد رکھیے محبت میں بیعت نہیں لی جاتی، ولایت میں بیعت کا مطالبہ ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو میدان غدیر میں 3 روز تک حاجیوں کے مجمع کو روکا نہ جاتا، 1-2 دن نہیں، 3 دن تک بیعت کا سلسلہ چلتا۔ اللہ کے رسول نے کہا سب کی ذمہ داری ہے، حتیٰ عورتوں کو بھی معاف نہیں کیا گیا۔ محرم و نامحرم کا مسئلہ تھا، ظرف میں پانی منگایا گیا، اللہ کے رسول نے کہا علی اپنے دستے مبارک کو اس میں رکھو، امام علی نے اپنے دستے مبارک کو رکھا، اس کے بعد نکلوا لیا اور کہا اب عورتوں سے کہو کہ آئے اپنے اپنے ہاتھ کو اس ظرف میں ڈالتے جائے، علی کی بیعت کرتے جائے۔ ادھر عورتیں بیعت کر رہی ہے، ادھر مرد بیعت کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، حاجیوں کا مجمع ہے، حج کر کے تھک چکے ہیں، کہ مسئلہ بات تو بالکل صحیح ہے، ساری تھکاوٹیں اپنی جگہ، ساری گرمی اپنی جگہ، لیکن جب تک بیعت نہ ہوگی ولایت ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو محبت میں بیعت نہیں ہوتی لیکن ولایت میں بیعت ہوتی ہے۔ اور بات اگر آئے گی تو پیش کروں گا کہ بیعت کرنے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہو جاتی ہے۔ خیر، مرنے والا مر گیا، اب مرحلہ ہے قبر میں اتارنے کا۔ آپ دیکھیں نہج البلاغہ میں ایک مقام پر امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں
کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے اور اس کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو 3 مصیبتیں ہیں، 3 مشکلیں ہیں جو اس کے دامن گیر ہو جاتی ہے جیسے قبر میں اتار گیا۔ اور شاید یہی وجہ ہے صدیقہ طاہرہ کی اس تاریخ کو دیکھیے گا جب آپ رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی، پہلی رات اپنے شوہر کے گھر ہے، صدیقہ طاہرہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ، زار و قطار گریہ کیا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا بنت رسول کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی غمی باقی رہ گئی، کوئی مشکل ہے؟ کہا یا علی نہ کوئی گستاخی نہ کوئی کمی، کہ پھر گریے کا سبب کیا ہے؟ شہزادی نے کہا تھا اے علی سوچتی ہوں آج ایک گھر کو چھوڑا ہے اور دوسرے گھر میں میری پہلی رات ہے، اس وقت کو یاد کرتی ہوں جب اس دار دنیا کو چھوڑ کر دار آخرت کی طرف جاؤں گی تو اس گھر میں میری پہلی رات کیسی ہوگی۔ یعنی صدیقہ طاہرہ نے قبر کی پہلی رات کو رخصتی والے دن یاد کیا، جبکہ صدیقہ طاہرہ معصومہ ہیں، نہ خطا کے امکانات نہ غلطی کا تصور، لیکن اس کے باوجود اکثر میں جملے اپنے بچوں کے لیے کہا کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کہہ رہے لہٰذا ان کو کوئی خوف ہے، نہیں، یہ تو ہم جیسے گنہگاروں کو تعلیم دینے کے لیے باتیں کی جاتی ہے تاکہ ہمارے چاہنے والے سمجھ جائے آگے کے مراحل ہونے کیا والے ہیں۔ خیر، مولا نے ایک جگہ نہج البلاغہ میں کہا ہے جب مرنے والا مر کے قبر کے حوالے کیا جاتا ہے 3 مصیبتیں 3 مشکلیں اس کے دامن گیر ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ میں ہو بہو مولا کی کلمات نہیں بیان کر رہا ہوں تاکہ میرے چھوٹے بھائی سمجھ جائے۔ مولا کہتے ہیں یہ انسان جب دنیا میں زندگی گزارتا تھا تو بڑے بڑے بینگلو، بڑی بڑی حویلیاں، بڑے بڑے فلیٹ میں رہنے کا عادی تھا، لیکن جب آج قبر کے حوالے کیا گیا ہے تو اتنی چھوٹی قبر ہے کہ صحیح سے کروٹ نہیں لے سکتا۔ گاؤں کی ہو تو پھر غنیمت، لیکن بامبے کی ہو تو اتنی تنگ کہ صحیح سے مولا کہتے کروٹ نہیں لے سکتا۔ مولا کہتے اس کا پہلا دشمن یا پہلی جو مصیبت ہوگی تنگی قبر۔ اس کے بعد کہتے مولا جب یہ دنیا میں رہتا تھا تو اندھیروں سے بڑا گھبرایا کرتا تھا، دن میں سورج کی لائٹ سے استفادہ کرتا، رات ہو جاتی تو اس نے اپنے مصنوعی چراغ بنا لیے ہیں جس سے استفادہ کرتا ہے، کبھی بھی اندھیرے میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ لیکن مولا کہتے جب مر کے قبر کے حوالے کیا جائے گا تو اتنا اندھیرا ہوگا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے گا۔ مولا کہتے دوسرا دشمن تاریکی قبر، تنگی قبر، تاریکی قبر۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں یہ انسان جب دنیا میں دن گزارا کرتا تھا تو ہر مقام پر کسی نہ کسی رشتے سے جڑا ہوا تھا، گھر میں ہوتا ماں باپ بھائی بہن بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا، کالج اور آفس میں چلا جاتا تو وہاں کے اس کے اپنے مخصوص دوست تھے، شام میں تفریح کے لیے محلے میں نکل جاتا تو وہاں اس کے دوست تھے، کبھی ماموں کے یہاں کبھی خالہ کے یہاں، کہیں نہ کہیں ہر مقام پر ایک رشتے سے جڑا ہوا تھا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ ہوتا تھا۔ لیکن آج جب قبر میں اتارا جا رہا ہے تو نہ دوست ہے نہ عزیز ہے نہ اقارب ہے نہ رشتہ دار ہے، یکو تنہا قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ مولا کہتے تیسری مصیبت تنہائی قبر، تنگی قبر، تاریکی قبر، تنہائی قبر۔ سخت ہے مرحلہ، لیکن یہ مرحلہ بھی آسان ہوگا اگر حقیقی معنوں میں ایمان اور ولایت اہل بیت کو اپنا لیا ہے۔ اتنی زحمت اس لیے دی تاکہ ولایت کا فائدہ، ولایت کی فضیلت آپ تک پہنچا سکوں۔ جب یہ 3 زحمتیں مصیبتیں مشکلیں واضح ہو گئی تو اب اس روایت کو سنیے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر مرنے والا مومن ہے تو جب مر کے قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو 5 مجسم نور اس کی قبر میں آ جاتے ہیں۔
چھٹے امام کی روایت۔ اور اس عالم میں کہ ایک مرنے والے کے دائیں طرف پوزیشن لیتا ہے، دوسرا بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، تیسرا دائیں طرف پایتی میں، چوتھا بائیں طرف پایتی میں، اور پانچواں نور اس کے سینے پر معلق ہوتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، ان جس بات کو پیش کیا تھا اس کو اس سے ملائیے گا۔ پہلا مرحلہ مولا کہتے ہیں کہ جب یہ 5 نور اپنی اپنی جگہ لے لیتے ہیں تو ان نوروں کی پوزیشن کی بنا پر اس قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ پہلی مصیبت کیا تھی؟ تنگی قبر۔ جب نوروں کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا گیا، تنگی کا مرحلہ ہی حل ہو گیا۔ دوسرے مرحلے میں کیا ہے؟ دوسرا دشمن تاریکی قبر، جس کی قبر میں 5 مجسم نور چلے گئے ہو، وہ اندھیرے کا تصور کیسے آ سکتا ہے؟ تیسری مشکل کیا تھی؟ تنہائی قبر، یکو تنہا اتار دیا گیا، لیکن جس کی قبر میں 5 مجسم نور ہو، اب وہ ایک و تنہا تو نہیں رہ گیا نا، اب 5 اور 1 ملا کے 6 لوگ گئے، اب اس کی تنہائی بھی ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ مولا کہتے ہیں جو سینے پر نور معلق ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ نورانی ہوتا ہے، اور یہ دائیں ہاتھ والے سے پوچھتا ہے تم کون ہو اور کیوں کر اس کی قبر میں آئے ہو؟ دائیں ہاتھ والا نور کہتا ہے میں اس کی زندگی میں پڑھی ہوئی نمازیں ہوں، خدا نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ مجسم شکل اختیار کر کے اس کے دائیں طرف والے عذاب کو روکتے رہنا۔ اچھا، آج ہماری قوم میں بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو دین کا مذاق اڑاتے، کہاں کام آئے گی نماز؟ لیجئے قبر میں کام آ رہی ہے نماز۔ میرے اپنا قول نہیں، صادق آل محمد کا قول پیش کر رہا ہوں کہ میں اس کی پڑھی ہوئی نمازیں ہوں جو اس نے زندگی میں پڑھا تھا، خدا نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ جانے کے بعد اور اس کے دائیں طرف والے عذاب کو روکتے رہنا۔ پھر مولا کہتے ہیں یہ سینے پر معلق والا نور بائیں والے، تم کون ہو؟ تم کیوں آئے اس کی قبر میں؟ وہ کہے گا میں اس کے رکھے ہوئے روزے ہوں جو اس نے اپنی زندگی میں رکھا تھا، خدا نے مجھے حکم دیا کہ جاؤں اور اس کے بائیں طرف والے عذاب کو روکتا رہوں۔ پایتی والے کی طرف مجھے تم کون ہو؟ کہ میں اس کے بجا لائے ہوئے حج و عمرات ہوں جو اس نے اپنی زندگی میں بجا لایا، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ جاؤ اور اس کے پایتی کے دائیں طرف والے عذاب کو روکتے رہنا۔ بائیں طرف تم کون ہو؟ کہ میں اس کے ادا کیے ہوئے صدقات و خمس و زکوٰۃ ہوں جو اس نے اپنی زندگی میں بجا لائے، انجام دیے، لوگوں کو دیے، خدا نے آج مجھے حکم دیا ہے کہ جاؤ اور اس کے بائیں طرف والے عذاب کو روکتے رہنا۔ بس بات روایت تمام ہو رہی ہے۔ اب یہ چاروں نور مل کر اس 5ویں والے معلق نور سے پوچھیں گے تم کون ہو؟ ہم سب سے زیادہ نورانی معلوم ہوتے ہو اور کس لیے اس کی قبر میں آئے ہو؟ ایک مرتبہ وہ نور کہے گا، امام کہہ رہے، وہ نور کہے گا میں تم سب کا سردار بنا کر بھیجا گیا ہوں، اگر میں اس قبر میں نہ آتا تو تم میں سے کوئی بھی اس قبر میں نہ آتا، آخر ہو کون؟ وہ نور آواز دے کے کہے گا میں اس کے سینے میں ولایت اہل بیت کا وہ نور ہوں جو زندگی بھر لے کر پھرا کرتا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب نے غور کیا کہ میں اس کے سینے میں ولایت اہل بیت کا وہ نور ہوں جو زندگی بھر اپنے ساتھ لے کر پھرا کرتا تھا۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں، کوئی نور نے کیا کہا؟ میں تم سب کا سردار ہوں۔ اب غور کریں، یعنی یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے، لشکر خداوندی۔ مسلمانوں کا خیبر کا لشکر نہیں جب سردار آ کے کہتا تھا فوج بھاگ گئی، فوج آگے کہتی تھی سردار بھاگ گیا۔ یہ لشکر خداوندی ہے، جہاں سردار ہوگا وہیں فوج ہوگی، جہاں فوج ہوگی وہیں سردار ہوگا، یا لفظوں کے بدل کے کہہ دوں جہاں ولایت ہوگی وہیں نمازیں پڑھی جائے گی، وہیں روزے رکھے جائیں گے، وہیں حج و عمرات ہوں گے، اور جہاں نمازیں ہوگی وہیں ولایت ہوگی۔ یا یوں کہہ لیا جائے اگر کوئی یہ کہے ہم تو ولایت کو مانتے ہیں، نمازوں کی ضرورت نہیں، تب بھی بے وقوف بنا رہا ہے، اور کوئی نمازیں پڑھتے رہے ولایت کو مانے تب بھی بے وقوف بنا رہا ہے۔ آپ نے غور کیا جائیں کیا امین؟ تو جہاں ولایت ہوگی وہیں نمازیں ہوگی،
ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم نے تو ولایت کو مان لیا، نمازوں کی ضرورت نہیں، روزوں کی ضرورت نہیں۔ جہاں ولایت ہے وہیں نمازیں، روزے، حج، عمرہ۔ اور اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے ولایت کو نہیں مان رہا تو بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ سب کچھ تو پڑھا، اس لیے کہ اگر ولایت نہیں ہوگی تو یہ مسائل وہاں تک پہنچے ہی نہیں۔ تو آپ نے غور کیا جان گرامی، یہ وہ ولایت ہے کہ جو زندگی میں ہماری بقا کا راز ہے، اور اتنا ہی نہیں کہ بقا کا راز ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ساتھ آخرت کا ذخیرہ ہے۔ ہمیں اسے ماننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ اور یہ ولایت اگر حقیقی معنوں میں کہیں دیکھنی ہے کہ ولایت ہے کہ البتہ آج وقت نہیں کہ اصل معنی کو آپ تک پہنچا سکوں، کل انشاءاللہ توفیقات خداوندی شامل حالی تو عرض کروں گا۔ حقیقی معنی میں اگر کہیں ولایت کو دیکھنا ہے کے درمیان کیا گفتگو ہوئی نہیں مجھے پتہ، لیکن تاریخ نے اتنا ضرور لکھا، جب گئے تھے تو ایک الگ انداز تھا، واپس آئے ہیں تو ایک الگ انداز ہے، قدموں میں لڑکھڑاہٹ ہے، چہرے پر ایک عجیب سا نور آیا ہے، ایسے لگ رہے ہیں دنیا سے نکل کر جنت کی طرف جا چکے ہیں۔ اور ادھر زوجہ کہہ رہی تھی تو ماننے کے اب آئے ہیں تو کہہ رہے کہ تم جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کر دیا، سب کچھ تمہارا ہے۔ کہ جہنم میں تھے تو اپنے ساتھ رکھا، جنت جا رہے ہو تو مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ فیضان گرامی یہ زہر ابن قیم نے کہا یہاں تک بھی جب تک مولا سے ملاقات نہیں تھی مزاج کچھ اور تھا، جب ملاقات کر کے آئے تو مزاج ایسے بدلا، یا یوں کہہ لوں جب ولایت آ گئی ہے تو پھر ایسے آئی ہے کہ مریں گے بھی تو اسی ولایت پر۔ ایک جملہ آپ نے شب عاشور کا سنا ہے نا کہ جب چراغ غل کر دیے، امام حسین نے گل کر دیے، تو حبیب ابن مظاہر کا تھوڑی یہ جملہ ہے، مسلم نے اوسجا کا تھوڑی جملہ ہے۔ حبیب کہتے تو بچپن کے ساتھی تھے، مسلم کہتے تو پہلے سے چاہنے والے تھے، لیکن یہ جملہ زہر ابن قین کا ہے۔ جب مولا نے کہا جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، تو ایک مرتبہ زہر ابن قین کہتے مولا چلے جانے کو کہتے ہیں موت کی بنا پر، مولا ایک نہیں اگر بوڑھے صحابی ہے نہیں جانے گرامی، تاریخ نے کیا لکھا، جب زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر آ گئے، ابھی حبیب ابن مظاہر جیسا صحابی موجود ہے، آخری سانسیں لے رہے ہیں، تو جناب حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں مسلم تمہارا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، تمہاری زوجہ ہے، اگر کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو تو وصیت کرو۔ ہم آپ ہوتے نہیں معلوم کیا کہتے، میرے بچے کا خیال رکھنا، میری زوجہ کو صحیح سے گھر پہنچا دینا، یہی سب ہو سکتا تھا۔ آپ غور کر رہے، مسلم ابن اوسجا سے حبیب ابن مظاہر پوچھے کہ اگر مسلم زندہ رہا تو تمہاری وصیت کو پورا کرو، کوئی وصیت ہو تو کرو، ہزاروں جانیں قربان ایسی ولایت پر، ایسے جذبے پر، ایسی باتوں پر ہم تو کہہ کے گزر جاتے ہیں بے ابھی انت وہ امی وہ نفسی وہ مالی لک الفدا، مولا سب کچھ آپ پر قربان، لیکن وہ مرحلہ کبھی آیا نہیں کہ قربان کر کے بتائے۔ جب قربان کر کے حقیقی معنوں میں بتا لیں گے تب حقیقی معنوں میں ولایت سمجھ میں آئے گی۔ لیکن ذرا کربلا کا رخ کر کے دیکھیے، مسلم ابن اوسجا نے یہ نہیں کہا میرے بچے کا خیال رکھنا، میری زوجہ کو پیدا، مسلم کہتے ہیں اوصیکم بہذا المظلوم، اے حبیب میں تمہیں اس مظلوم امام کی وصیت کرتا ہوں، جب تک زندہ رہنا میرے آقا حسین کا خیال رکھنا، کوئی نگاہ اٹھا کر میرے آقا پر نہ۔ جزاکم اللہ، نہ بیوی کا خیال نہ بچوں کا لحاظ، اگر فکر ہے اسی تو ولایت کہتے ہیں، جانے قربان، اولاد قربان، عیال قربان، مولا سب کچھ قربان، اے حبیب جب تک زندہ رہنا میرے آقا کی حفاظت کرنا۔ جزاکم اللہ، بس مصائب تمام ہو جائیں، اللہ تاریخ نے لکھا ابھی امام حسین مسلم ابن اوسجا کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھے ہوئے ہے، آخری سانسیں مسلم ابن اوسجا نے لی، ابھی آگ بند نہ ہوئی تھی، امام حسین نے کیا دیکھا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جنگی لباس پہنے ہوئے، تلوار کو لگائے ہوئے مقتل کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ مقتل کہتا ہے، امام حسین نے کہا بھائی ابا ذرا قریب تو ہو، کہ آقا حکم کرے کہ یہ کس کا بچہ ہے، ذرا اسے میرے پاس لے کر آنا۔
تاریخ کہتی ہے ممکن ہے سرکار وفا جانتے ہو کس کا بچہ ہے، اطمینان سے گئے ہیں، سینے سے لگایا، بڑی محبت کے ساتھ امام حسین تک لے کر چلے۔ دل تو کہتا ہے سرکار وفا سے کہو سرکار وفا مسلم کے یتیم کو لے کر جا رہے ہیں، لیکن ذرا اطمینان سے لے جائیے گا کہ آپ کی بھتیجی سکینہ نہ دیکھ لے کہ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ ارے یہی حسین کی سکینہ ہوگی، بعد شہادت حسینی کوئی دستے شفقت نہیں پھیرے گا، ارے کوئی تماچا مارے گا، کوئی گوشوارے چھینے گا، کوئی دامن میں آگ لگائے گا۔ اسی لیے تو حسین کی 4 سالہ سکینہ نے کہا تھا اے بابا اب میں سمجھ گئی یتیمی کس کو کہتے ہیں۔ اے بابا آپ تو سینے پہ سلاتے تھے نا بابا، آپ کے جانے کے بعد تماچے گئے بابا، گوشوارے چھیننے کے بابا دامن میں آگ لگا دی گئی۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس مصائب تمام ہو گئے۔ سرکار وفا نے مسلم ابن اوس سجا کے اس ننھے سے بچے کو آغوش میں اٹھایا، امام حسین تک لے کر آئے۔ جب امام حسین کے پاس حوالے کیا، امام حسین کہتے ہیں بیٹا تم کس کے فرزند ہو اور کیا چاہتے ہو؟ مسلم ابن اوس سجا کا بیٹا کہتا آقا میں اس کا فرزند ہوں جس کا سر آپ کے زانوں پر رکھا ہوا ہے۔ امام حسین تے رحم آ گیا۔ آقا کہتے بیٹا جاؤ اپنی ماں کے پاس واپس چلے جاؤ، تمہاری والدہ کے لیے تمہارے بابا کا غم بہت ہے۔ ارے جیسے ہی جملے کہے بچے نے سر سے پیر تک اپنے آپ کو دیکھا، دیکھ کر کہتے آقا جو یہ جنگی لباس دیکھ رہے ہیں میری ماں نے مجھے پہنایا ہے۔ اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا کے۔ تاریخ نے لکھا ابھی امام حسین اور مسلم ابن اوس سجا کے بچے میں گفتگو ہو ہی رہی تھی، در خیمہ سے آواز آئی اے آقا حسین مسلم کی بیوہ کا پرزا۔ میں کہوں گا امام حسین نے اپنے آپ پر گریہ کیا ہوگا۔ ارے کیسا وقت آ گیا، اے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے آپ کو حسین۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أَيَّ منقلب ينقلبون۔ الہی بحق زہرا و بہا و بالہا و بنیہا وسر المستودفیہ، پروردگار ہمارے آنسوں کو رومال شہزادی میں جگہ عنایت فرما، ہمارے آنسوں کو تسکین شہزادی کا ذریعہ قرار دے، قلب ناظرین امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کی دعاؤں میں ہمیں شامل حال فرما، اے غیبت امام میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق کرامت فرما، میرے محبوب سامعین جلسہ بانیان جلسہ کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما، میرے معبود جن حضرات نے اس فرش عزا پر آنسوں کے بعد ہم سے دعاؤں کی گزارش ان کی تمام دلی دعاؤں کو مستجاب فرما، میرے محبوب جہاں کئی مومنین مسلمین بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عنایت فرما، میرے معبود جو واسطہ محمد والے محمد کا اس وبا کا خاتمہ فرما، میرے معبود ویسا حسینی بنا دے جیسا اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، میرے معبود جو واسطہ محمد والے محمد کا ان آنسوں کے بعد جو دعائیں رہ گئی اسے قبول و مستجاب فرما، جو دعائیں دل میں لے کر آئے اسے قبول و مستجاب فرما۔ اہم ترین دعا ہے منتقم خون امام حسین یوسف ازارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے مخلص غلاموں میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔